السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو 2 رکعت نفل نماز میں آپ کو بتانے والی ہوں، یہ نفل نماز اکثر لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، بگڑے کاموں کو بنانے کے لیے، اپنے گھر اور کاروبار میں برکت کے لیے اور ہر بری چیز سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے 2 منٹ نکال کر یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز سے آپ لوگ بڑی سے بڑی حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ اس نماز کو نماز حاجت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کتنی بھی پرانی حاجت آپ کی کیوں نہ ہو، آپ نے بہت ساری کوششیں کر لی لیکن کوئی بھی عمل آپ کے کام نہیں آ رہا ہے اور آپ کو اس میں کامیابی نہ مل رہی ہے، تو آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ 2 رکعت نفل نماز ضرور ادا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ بندہ اگر نماز پر کھڑے ہو کر اس نماز کو ادا کرے تو وہ اپنی نماز سے بھی نہ اٹھ پائے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، کسی بھی طرح کی حاجت ہو یا پھر مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ نماز سے بڑی طاقت کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ سچے دل سے یہ 2 رکعت نفل نماز انشاءاللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ سب سے پہلی چیز، جب بھی ہم لوگ کوئی نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کی نیت پتہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس نماز کی نیت کریں، لیکن نیت سے پہلے ہمیں وقت کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، آپ لوگ اس نماز کو کس وقت میں ادا کریں گے وہ چیز آپ لوگ سمجھ لیں۔ تو اس نماز کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ لوگ کسی بھی وقت اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، صرف سورج ڈوبتے وقت اور سورج نکلتے وقت، یہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں کو اس نماز کو ادا نہیں کرنا ہے۔ باقی کہ آپ پورے دن میں، پورے رات میں، کسی بھی وقت چاہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ کو لگے کہ اس وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس وقت میں اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی ایک نماز کے بعد اس نماز کو ادا کریں، یعنی کہ آپ لوگ ظہر، عصر، عشاء وغیرہ کی نماز کے بعد اس نماز کو ادا کریں۔ اور زیادہ بہتر ہے تو اس نماز کے کیا کیا فائدے ہیں وہ ابھی میں آپ کو سمجھا دوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ہم اس نماز کو ادا کرنے کے لیے نیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں نیت کس طریقے سے کرنی ہے؟ نیت ویسے تو دل کا ارادہ ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس نماز کو ادا کرنے کے لیے بالکل اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کی وقت موجودہ میں یہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یعنی کہ صرف آپ کو نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ آپ چاہیں یہ کہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ کہہ کر رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، دونوں ایک ہی بات ہے، اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ اس نیت کو باندھ لیں۔ نیت باندھتے ہی آپ لوگ سب سے پہلے ایک بار ثنا یعنی کہ سبحانہ پڑھیے، سبحانہ، اس کے بعد آپ لوگ ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل اللہ شریف آپ کو پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص جس کو آپ لوگوں کو 11 مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد میں سورہ اخلاص آپ کو پڑھنا ہے، وہ بھی 11 مرتبہ۔ آپ رکوع کے بعد سجدہ میں جائیے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، کھڑے ہوتے ہی آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ 11 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع سجدہ کیجیے اور قاعدے میں بیٹھ جائیے۔ جب قاعدے میں آپ کو وہی سب پڑھنا ہے تو آپ نارمل نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصوم، ربنا، یہ ساری چیزیں پڑھ کر آپ لوگ سلام پھیر لیں۔ یہاں پر آپ کی یہ 2 رکعت نماز حاجت مکمل ہوئی۔ اب جب آپ کی یہ نماز مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے، گڑ گڑا کے، عاجز ہو کر پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے بعد طریقے کی دعا مانگی جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ اگر اس نماز کو ادا کریں گے تو آپ کو اس سے کیا کیا فائدے ملیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو دوستو، سب سے پہلی چیز، جب بھی ہم لوگ کسی نماز کو ادا کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ثواب اور نیکیاں تو ملتی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کوئی ٹارگیٹ ہو یا ہمارا کوئی کام ہو یا ہمارا کوئی کام نہیں بن رہا ہو تو ہم لوگ اس نماز کو اس نیت سے ادا کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرما دیتا ہے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے
تو پہلا فائدہ آپ لوگ جس کی نیت سے اس نماز کو ادا کر رہے ہیں وہ چیز آپ کو مل رہی ہے۔ دوسری چیز، آپ کے گھر اور کاروبار میں اس نماز کو ادا کر لینے سے بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے۔ تیسری چیز، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چوتھی چیز، اگر آپ لوگوں کے بہت زیادہ دشمن ہیں اور وہ آپ کو پریشان کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صرف دشمن ہی نہیں بلکہ بنیادی اور آسمانی تمام بری بلائیں اور بری آفتوں سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی۔ اگر آپ لوگ اس نماز کو ادا کرتے ہیں، اب ہمارے دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہمیں اس نماز کو کتنے دن تک ادا کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے۔ تو ویسے تو اس نماز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ لوگ لگاتار 3 دن تک اس نماز کو ادا کریں گے، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی پہلے دن ہی مل جائے گی، لیکن کم سے کم 3 دن آپ لوگ اس نماز کو ادا کریں۔ پہلے دن اگر کامیابی نہ ملے تو مایوس مت ہو، اگلے دن پھر سے اسی وقت پر آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہے۔ باقی کے دنوں میں بھی آپ کو یہ نماز کو ادا کر